سورہ سبا مکیہ تعارف. سورہ سبا کے اندر 6 رکوع ہیں، 54 آیات ہیں، 833 کلمات ہیں اور 1512 حروف ہیں. سورہ لقمان کے بعد یہ سورہ سبا نازل ہوئی، مگر ترتیب میں اسے سورہ احزاب کے بعد رکھا گیا. اس کے مضامین کی 3-4 قسمیں ہیں. پہلے یہ کہا گیا کہ لوگوں یاد رکھو سب کچھ اللہ کریم کا ہے، اسی کے لیے سب کچھ ہے، اسی کی حمد کرو. تمہیں پیدا کرنے والا اللہ کریم ہے، اسی کا سب کچھ ہے، تم بھی اسی کے ہو، ہر شے اسی کی ہے. یہ جہان اور اگلا جہان، یہ 2 جہانوں کی بات کی. یہ جہان عارضی ہے، وہ جہان باقی ہے. تمہیں اس جہان پر یقین رکھنا ہے، اس عالم پر یقین رکھنا ہے. اس عالم، وہ عالم آخرت جو ہے اصل، اس کی تیاری تم نے کرنی ہے. تم خود فنا ہونے والے ہو، لیکن سنو تم نے مرنا ہے، فنا نہیں ہونا. فنا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے مرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاؤ. نہیں، تمہیں زندہ کروں گا، تمہیں اٹھاؤں گا اور تمہیں بتاؤں گا کہ میں نے کہا تھا، میرے نبیوں نے کہا تھا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے. میں نے تمہیں زندہ کیا. لہٰذا اس زندگی میں جتنا زیادہ سے زیادہ نیک عمل کر سکتے ہو نیک عمل کرو، برے عملوں سے بچو. چوتھی چیز جو بتائی گئی اس پوری سورت کا خلاصہ وہ یہ ہے کہ شیطان خدا کا دشمن ہے، شیطان تمہارا بھی دشمن ہے. انسانوں اور جنوں میں ایسے لوگ ہیں جو شیطان کے پیچھے چلنے والے ہیں. ان لوگوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ اور شیطان سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. دنیا دار لوگ، مرد یا دنیا دار عورتیں، یہ شیطان کے نمائندے ہیں. تم نے ان کی طرف اپنے آپ کو متوجہ نہیں کرنا. پوری صورت کا یہ خلاصہ ہے کہ تم نے اللہ کی توحید، رسول کی رسالت اور قیامت کے دن اور قرآن مجید پر اپنے آپ کو مکمل طور پہ پر یقین حالت میں رکھنا ہے اور ہمیشہ اپنے دل میں ان پر کامل ایمان اور کامل یقین رکھنا ہے. اس کے خواص، جنگلوں اور پہاڑوں میں سفر کرنے والے جو لوگ ہیں اس سورت کو روزانہ پڑھیں تو وہ موذی جانوروں اور بلاؤں سے محفوظ رہیں گے. اسی طرح وہ فوجی لوگ یا مہم جو لوگ یا کھوجی لوگ یا کانوں اور غاروں میں کام کرنے والے لوگ یا وہ جاسوس لوگ جو مختلف جنگلات میں سے ان کو گزرنا ہوتا ہے یا معدنیات کی تلاش کرنے والے لوگ، اگر ایک بار اس سورہ سبا کو روزانہ پڑھ لیا کریں تو وہ ہر قسم کی انجان، ویران اور اس قسم کی ایسی جگہوں پر رہنے والی جو بلائیں ہوتی ہیں وہ ان کے اثرات سے محفوظ رہیں گے اور وہ ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے. ان پر کسی قسم کا اسیب، کوئی جن، کوئی سایہ، کوئی سفلی، کوئی ایسی چیز ان پر نہیں ہوگی. تو یہ تو غاروں وغیرہ میں جانے والے لوگ یا جنگلات میں سفر کرنے والے لوگوں کے لیے ہو گیا، پہاڑی علاقوں میں سفر کرنے والوں کے لیے ہو گیا. لیکن جو گھروں میں بھی لوگ رہتے ہیں، اگر کسی کو محسوس ہوتا ہو کہ میرے اوپر کوئی سایہ ہو گیا ہے یا کوئی سفلی ہو گیا ہے یا کسی نے اسیب کرا دیا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ سورہ سبا بڑی قیمتی چیز ہے. اس کو 1 مرتبہ روزانہ پڑھیں اور نمک پر دم کریں. نمک پر دم کر کے اس کا نمک اپنے چہرے پر، ہاتھوں پر ملیں اور مل کر اس کے بعد اپنے منہ کو دھو لیں. انشاءاللہ اس سورہ سبا کی برکت سے سارے آسیبی اثرات، سارے خلل، سارے اوپری اثرات، سارے سائے انشاءاللہ ایک بار ہی عمل کرنے سے وہ سارے برے اثرات دور ہو جائیں گے. سورہ سبا رکوع نمبر 1 تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. سورہ سبا رکوع نمبر 1 ترجمہ کنز الایمان. سب خوبیاں اللہ کو کہ اسی کا مال ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اور وہی ہے حکمت والا خبردار. جانتا ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو زمین سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے اور وہی ہے مہربان بخشنے والا. اور کافر بولے ہم پر قیامت نہ آئے گی. تم فرماؤ کیوں نہیں؟ میرے رب کی قسم بے شک ضرور تم پر آئے گی. غیب جاننے والا اس سے غیب نہیں ذرہ بھر کوئی چیز آسمانوں میں اور نہ زمین میں اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ بڑی مگر ایک صاف بتانے والی کتاب میں ہے تاکہ صلہ دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے. اور یہ ہیں جن کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی اور جنہوں نے ہماری آیتوں میں ہرانے کی کوشش کی ان کے لیے سخت عذاب دردناک میں سے عذاب ہے. اور جنہیں علم ملا وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا وہی حق ہے اور عزت والے سب خوبیوں سراہے کی راہ بتاتا ہے. اور کافر بولے کیا ہم تمہیں ایسا مرد بتا دیں جو تمہیں خبر دے کہ جب تم پرزا ہو کر بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ تو پھر تمہیں نیا بننا ہے؟ کیا اللہ پر اس نے جھوٹ باندھا یا اسے سودا ہے؟ بلکہ وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے عذاب اور دور کی گمراہی میں ہیں. تو کیا انہوں نے نہ دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے ہے آسمان اور زمین؟ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کا ٹکڑا گرا دیں. بے شک اس میں نشانی ہے ہر رجوع لانے والے بندے کے لیے. سورہ سبا رکوع نمبر 1 تفسیر. صاحب روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حمد اللہ کے لیے. کیا حمد؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اللہ کے پاک کلام کو محبت اور عقیدت سے سننے والوں کہ سب کچھ اس زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ. اسی کے لیے حمد ہے آخرت میں بھی. اس جہان میں جو کچھ ہے سب کچھ اس کا ہے، یہ اس کی حمد ہے. اور قیامت میں بھی جو کچھ ہوگا سب کچھ کا مالک وہی ہے، یہ بھی اس کی حمد ہے. یہ اس کی تعریف، یہ اس کی ثنا ہے، اس کی شانیں ہیں. وہ جانتا ہے یعلم ما یلج فی الارض. یہاں ماں میں علمی طور پر کوئی گفتگو نہیں کر سکتا، عوام الناس کے لیے دورہ تفسیر ہے. تو یہ لیکن علمی لوگ جو یہاں پر جن کو یہ عربی کی گرامر سے شغف ہے وہ یہاں پر ان کے سینے کھلتے ہیں، ان کے اوپر کرم ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ رب کریم نے کیا کمال کلمات ارشاد فرمائے ہیں. رب کریم نے اپنی کون کون سی شان ظاہر کی. یعلم ما یلج فی الارض. جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے اسے پتا ہے. کیا جاتا ہے زمین کے اندر؟ بارش کا پانی زمین میں جذب ہو جاتا ہے، مردے زمین میں چلے جاتے ہیں، بیج زمین میں جاتا ہے، زمین کے اندر چیزیں سما جاتی ہیں، زمین اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. تو اس زمین کے اندر کیا کیا ہے؟ کسی کا وہ کیا خوبصورت سا شعر ہے نا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے،
مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. غور کرو، اس زمین کے اندر فرعون بھی ہے، نمرود بھی ہے، حامان بھی ہے، قارون بھی ہے، شداد بھی ہے. زمین کھا گئی. خدا کے سامنے غرور اور تکبر کرنے والوں تم کیا ہو؟ اس زمین پہ اکڑ کر مت چلو. یعلم ما یلج فی الارض، جو زمین کے اندر مل جاتا ہے. تولج اللیل فی النہار، یہ جو ولج ہے نا، اللہ 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 اللہ، بس اس کا معنی ایسی زبردست چیز ہے کہ پتہ بھی نہ چلے، ایسے مل جاتا ہے. رات دن میں سے ایسے نکلتی ہے، دن میں ایسے آتی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا، رات آ جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا، دن بھی آ جاتا ہے. اس کو علاج کہتے ہیں. بڑی آرام سے زمین کے اندر مل جاتا ہے جو کچھ جو زمین میں ملتا ہے. حضرت آصف بن برخیہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت لایا تھا، کیا کیا تھا؟ اسم اعظم پڑھا تھا اور فرمایا تھا بس یرتد الیک طرفک، بس آپ حضور اپنی نظر جھپکائیں. آپ نے نظر جھپکائی، تخت وہاں موجود تھا. تو وہ 1.5 مہینہ دور کے راستے تخت کیسے وہاں پر آیا؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ زمین کے اندر سے ایک دم وہاں سے زمین کے اندر گیا اور یہاں سے زمین کے اندر سے نکل آیا. تو یہ زمین کے اندر یہ خصوصیات ہیں. وما یخرج منها، اور اس زمین کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں سے کچھ نکلتا بھی ہے. تو زمین کے اندر جاتا بھی ہے، زمین کے اندر سے نکلتا بھی ہے. تو پھر کیسے کہتے ہو کہ قبروں کے اندر کچھ جا نہیں سکتا اور قبروں سے کچھ مل نہیں سکتا؟ ہاں، کافروں کی قبروں میں نہ کچھ ثواب جا سکتا ہے اور نہ وہاں سے کوئی فیض بار آ سکتا ہے. تفسیر صوفیانہ میں حضرت سیدنا مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی ارشاد فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی وہ زمینیں ہیں جہاں درود و سلام اور ثواب پہنچتا بھی ہے اور ان کے مزار وہ ہیں کہ وہاں سے فیضان نکلتا بھی ہے. وما ينزل من السماء. تفسیریں مختلف قسم کی، آیات کی ایک آیت کی کئی تفسیریں ہوتی ہیں. یہ تفسیر صوفیانہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی. جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے. جو کچھ نازل ہوتا ہے، بارش نازل ہوتی ہے، شبنم نازل ہوتی ہے، وہاں سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برف نازل ہوتی ہے، اولے نازل ہوتے ہیں، سب کچھ جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اللہ فرماتا ہے سب کچھ جانتا ہے. فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اللہ جانتا ہے، روحیں ارواح آسمان سے اترتی ہیں اللہ جانتا ہے، رحمت نازل ہوتی ہے اللہ جانتا ہے. سب چیزیں جو بھی آسمان سے اترنے والی چیز ہے، آسمان سے سورج کی روشنی نیچے آ رہی ہے جانتا ہے، چاند ستاروں کی روشنیاں نیچے آ رہی ہیں اللہ پاک جانتا ہے، اور بے شمار جو باتیں ہماری ذہن میں بھی نہیں ہے. اس نے تو صرف ما فرما کر ارشاد فرما دیا وما ينزل من السماء، جو کچھ آسمان سے اترتا ہے وہ جانتا ہے. وما يعرج فيها، اور جو آسمان میں چڑھتا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے. سبحان اللہ. وما يعرج فيها، وہ اسے بھی جانتا ہے. جو وہاں عروج پاتا ہے، جسے وہاں عروج ملتا ہے وہ اسے بھی جانتا ہے. اب کسے وہاں پر عروج ملا؟ حضرت ادریس کو ملا. کسے وہاں پر عروج ملا؟ الیہ یصعد الکلم الطیب. مسلمان جب اپنے منہ سے کوئی پاکیزہ بات نکالتا ہے اللہ پاک اسے آسمانوں میں بلند فرماتا ہے، اسے عزت عطا فرماتا ہے. کلمہ پڑھو آسمان کی طرف چلتا ہے، درود شریف پڑھو آسمان کی طرف پہنچتا ہے. تو وہاں چڑھتی ہیں چیزیں، پہنچتی ہیں. عروج کسے کسے ملا؟ فرمایا حضرت ادریس کو ملا، جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملا. وما يعرج فيها، جو وہاں چڑھتا ہے وہ جانتا ہے. پھر کوئی اور بھی ہے نا، سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. وہ بھی ہے جو آسمانوں کی طرف چڑھا، وہ گیا. تو فرمایا جس طرح تمہارے عمل وہاں پر جاتے ہیں شک نہیں، جس طرح تمہارا کلمہ وہاں جاتا ہے شک نہیں، جس طرح وہاں نیک باتوں کا ثواب، نیک باتوں کو اللہ عزت دے کر آسمانوں میں بلاتا ہے، آسمانوں میں بلندی دیتا ہے، تمہیں اپنی نیک باتوں پہ شک نہیں. میرے مصطفیٰ کے معراج پہ بھی شک نہ کرو. جس طرح میں نے تمہیں آسمان میں تمہارے کلمات کو، تمہاری نیکیوں کو آسمان میں بلندی دی ہے، اسی طرح اپنے محبوب کو جو نیکیوں کا مجسمہ ہے اس کو بھی آسمانوں میں بلندی عطا کی ہے، اس کو بھی معراج. یہ ساری تفسیرات صوفیانہ ہیں اور اللہ پاک کے علم ہے اور اللہ پاک کی شان بیان کی گئی ہے. اور آگے بھی
اللہ پاک کی پوری شان اس رکوع کے اندر بیان کی گئی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ قیامت پہ شک نہ کرو۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چیزیں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو پھر کیسے زندہ ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے سب سے پہلے بنایا ہے وہی پھر بھی بنائے گا۔ میرے لیے بنانے میں جب کچھ نہیں تھا انسان تو اس کو میں نے بنا دیا ہے، تو بنے ہوئے انسان سے بنانا تو بہت آسان ہے، کیوں آپ پریشان ہوتے ہو؟ بس تم یقین کرو کہ میں نے ایک دن تمہیں زندہ اٹھانا ہے، تم نے میری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، میرے علم پر، میری ذات پر، میری صفات پر ایسا ایمان لاؤ کہ میری ذات اور صفات میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، تو دنیا بھی تمہاری اچھی ہے اور آخرت بھی تمہاری اچھی ہو جائے گی۔